کائنات میں نہیں ملتی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر نبی نے راہ ہدایت میں مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، ظلم و ستم سہے. جتنی اذیتیں سارے انبیاء کو ہوئیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہمارے پیغمبر کو ہوئی. تو جب پیغمبر فرماتے کہ ما اوذی نبی کما اوذیت، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. سارے انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف، خاتم النبیین کی مصیبت ایک طرف. لیکن اگر خاتم النبیین کی مصیبت پر کسی کی مصیبت بھاری پڑتی ہے تو وہ کربلا میں امام حسین کی مصیبت. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ کے دن کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی مصیبتیں آپ پر ایک دن میں پڑ گئی. اتنی ساری مصیبتیں امام حسین نے کس لیے برداشت کی؟ کیا ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا؟ کیا چاہتے تو آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً امام حسین اگر چاہتے تو آرام کی زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن پھر یہ دین باقی نہ بچتا. جس دین پر آج ہم افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، وہ دین ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا. آج مسجدوں سے صدائے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند نہ ہوتی، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی، سب رہین منت ہیں حسین کے. آج اگر مناروں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے، آج اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد لاکھوں لاکھ حاجی طواف کر رہے ہیں، آج اگر قرآن موجود ہے، آج اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ سب رہین منت ہے حسین کے، ورنہ کچھ نہ بچتا. کچھ نہ بچتا. ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا السیوف خذینی. عاشور کے دن حسین کا نعرہ یہی تو تھا نا کہ اگر دین خدا کی بقا کے لیے میری جان کی ضرورت ہے، دین خدا کا بچنا اگر منحصر میرے قتل ہو جانے پر ہے کہ تلواروں آگے بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. امام حسین نے یہ عظیم قدم کس لیے اٹھایا؟ خود اس کی وضاحت امام حسین نے کی. کربلا کی تاریخ گونگی تاریخ نہیں ہے، گویا تاریخ ہے، بولتی ہوئی تاریخ ہے. امام حسین نے کسی نقطے کو مبہم نہیں چھوڑا ہے. اپنے سفر کربلا مدینے سے نکلنے کا مقصد امام حسین نے چند جملوں میں واضح کیا ہے، اور یہ جملے 3 مقامات پر ارشاد فرمائے. ایک وہ منزل ہے جب امام حسین منزل بیضا پر پہنچے ہیں، مکے سے کوفے کی طرف جب جا رہے ہیں، منزل بیضا پر جب امام پہنچے ہیں تو وہاں پر جو تقریر کی ہے امام نے، وہاں فرمایا ہے ان ہؤلاء لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. امام حسین نے جملوں میں اپنے زمانے کے حالات بیان کیے. سماج کن حالات سے دوچار ہے، کیفیت کیا ہے سماج کی، ایک رپورٹ امام حسین دے رہے ہیں. حالات کیا ہیں اس وقت کے، ان حالات کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کہیں ہم تو ان حالات سے دوچار نہیں ہیں. دوسرے تو پہلے یہ جو ہے منزل بیضا میں بیان کیا، پھر اس کے بعد خط لکھا ہے امام حسین نے سلیمان ابن سرد خزاعی اور اپنے شیعوں کو کوفے میں. تیسرا مقام وہ ہے کہ فرزدق سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے، تو امام نے 3 مقامات پہ کہا ہے، منزل بیضا، سلیمان ابن سرد خزاعی اور شیعوں کو. البتہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کوفے میں کیسے کیسے شیعہ پائے جاتے تھے. سارا کوفہ ایک طرح کا نہیں ہے. عام طور سے ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھتے ہیں، کوفہ الکوفی لا یوفی،
کوفہ بے وفا ہے، کوفہ یہ ہے، کوفہ وہ، سارا کوفہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کوفے میں 3-4 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ کچھ وہ تھے جو بے حس تھے، انہیں اپنے پیٹ سے مطلب ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، انہیں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بے حس افراد، نہ کسی کے دوست نہ کسی کے دشمن۔ کچھ افراد وہ تھے جن کے دلوں میں تو اہل بیت کی محبت تھی، مگر وہ محبت عمل میں ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ دل اہل بیت کی طرف کھینچتے تھے۔ چنانچہ جب فرزدق سے امام حسین نے پوچھا ہے کوفے کے حالات، فرزدق نے کیا کہا تھا؟ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، دل تو آپ کی طرف جھکتے ہیں، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، ان کو دیکھ کر کے وہ دل آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دل میں نرم گوشہ تو آپ کے لیے ہے۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، حالات اچھے ہوتے تو یہ آپ کی محبت کا اظہار کرتے، آپ ہی کا نام ان کے زبانوں پر ہوتا۔ دل آپ کے ساتھ ہے مگر عملی میدان میں تلوار آپ کے خلاف ہے، عمل ان کا آپ کے خلاف ہے، دل آپ کے ہمراہ ہے۔ سیوفہم قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ کچھ افراد وہ تھے جن کے دلوں میں بھی دشمنی تھی اہل بیت سے، بغض تھا، کینہ تھا، عداوت تھی۔ یہ خبیث افراد تھے۔ کچھ افراد وہ ہیں جن کے دل میں بھی محبت تھی اور عمل سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور ان کی تعداد کم نہیں تھی۔ کربلا میں 72 شہیدوں کا نام جو آتا ہے، اس میں 2/3 سے زیادہ کوفے والے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد انتقام حسین کا شعلہ، پہلی آواز انتقام حسین کی کہاں سے اٹھی ہے؟ وہ کوفے سے اٹھی ہے۔ پہلی آواز تو کوفے سے اٹھی ہے نا۔ سلیمان ابن سرد خزاعی کی قیادت میں توابین کا انقلاب، جناب مختار کا انقلاب، کوفے نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ راہ امیر المومنین میں جتنے شہید کوفے نے پیش کیے ہیں، کسی شہر نے نہیں پیش کیے ہیں۔ جتنے شہید کوفے والوں نے دیے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں دیکھیں کیسے کیسے عظیم شہید۔ حبیب ابن مظاہر کہاں کے ہیں؟ کوفے سے ہیں۔ مسلم ابن اسجا کہاں کے ہیں؟ کوفے کے ہیں۔ زہر ابن قین کہاں کے ہیں؟ کوفے کے ہیں۔ بشیر حضرمی کہاں کے ہیں؟ کوفے کے ہیں۔ بعض شہیدوں سے تو ہم آشنا ہیں، بعض شہیدوں سے واقف بھی نہیں ہیں۔ حبیب کو ہم سب جانتے ہیں، زہر کو جانتے ہیں، سعید کو جانتے ہیں۔ زہر اور سعید دو وہ ہیں نا۔ جب امام حسین نماز ظہر پڑھنا چاہتے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو 2 صحابی آگے آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ مولا آپ نماز پڑھیے، تیروں کو ہم روکتے ہیں۔ کس طرح سے تیروں کو روکا تھا؟ جتنی دیر تک امام حسین نماز پڑھتے رہے، ایک تیر بھی امام حسین کو نہ لگا۔ 30,000 کا لشکر تیر پھینک رہا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ کیا عظیم کارنامہ ہے ان کا۔ تیر آ رہے ہیں، جن تیروں کو ڈھال پہ روک سکتے تھے ڈھال پہ روکتے تھے، ڈھال پہ اگر نہیں روک پا رہے ہیں تو سینے پہ روکتے تھے، پیشانی پہ روکتے تھے، ہاتھوں پہ روکتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ ادھر امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سے سعید کی آواز ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود ابھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے حق کے وفا ادا کیا یا نہیں کیا۔ عظیم بات ہے۔ ہم تھوڑے سی نیکیاں کر کے اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ 2 دن مجلس میں کیا آ جاتے ہیں کہ جنت تو ہماری پکی ہے۔ اتنی ساری قربانی دینے کے باوجود جب امام سرہانے آتے ہیں زہیر اور سعید کے، تو ایک ہی سوال پوچھتے ہیں یا ابا عبداللہ حل وفیت، مولا کیا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا، اپنے وعدے کو نبھایا یا نہیں نبھایا؟ بڑا عظیم کردار ہے۔ ایک عالم دین کہا کرتے تھے کہ
کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ بہت برے تھے، جنہوں نے ساتھ دیا کوئی بڑا عظیم کام نہیں کیا۔ بہرحال فرزند زہرا ہے، نواسہ رسول ہے، حسین جیسی شخصیت ہے، جو کوئی بھی ہوگا ان کا ساتھ دے گا۔ بھلا یہ وہ ہیں جن کو چھوڑا جا سکتا ہے کہیں؟ جنہوں نے چھوڑا وہ انتہائی ذلیل تھے، وہ انتہائی پست تھے، وہ انسانیت سے گرے ہوئے افراد تھے جنہوں نے فرزند زہرا کو اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن جو ساتھ تھے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا۔ ساتھ دینا ہی چاہیے تھا، قربانی دینی ہی چاہیے تھی، حسین شخصیت ہی ایسی ہے۔ بظاہر جملہ بڑا خوبصورت سا لگتا ہے، لیکن واقعی جو حالات تھے ان حالات میں حسین کے ساتھ رہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ خداوند عالم بعض لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، ان کی بھی خدا ہدایت کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزے عاشور ہے، عاشور کا دن ہے، وہی موقع ہے جب امام حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی آگے بڑھے، امام حسین نے ان سے کہا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں مولا بالکل آگے کھڑے ہو جائیں گے، سارے تیر کو ہم روکیں گے اپنے اوپر، آپ تک تیر نہیں پہنچنے دیں گے۔ امام نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے تیر چلا، یہ پورا ارادہ لیے کھڑے ہیں اور تیر کو روکیں گے، امام تک تیر نہیں پہنچنے دیں گے۔ تیر جب قریب پہنچا تو قریب تھا کہ ان کی پیشانی پہ یا سینے پہ لگتا کہ بیٹھ گئے، اپنے کو بچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تیر جا کر کے امام کے سینے پہ لگا، پھر دوبارہ بنی نہیں غلطی ہوگی، اب آئندہ نہیں ہوتی، پھر کھڑے ہوئے پورے ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ پھر جب تیر قریب آیا پھر یہ بیٹھ گئے، تیر امام کی پیشانی پہ لگا۔ ایک دفعہ امام نے مسکرا کے انہیں دیکھا، کہا اب تمہیں زہیر کا مقام پتہ چلا، تمہیں معلوم ہوا کہ سعید کی قربانی کیا قربانی تھی۔ تو یہ زہیر کہاں کے تھے، یہ سعید کہاں کے تھے، یہ سب کوفے کے تھے۔ بشیر حضرمی کا تذکرہ شاید کسی کو نام بھی نہ معلوم ہو، بڑی عظیم شخصیت ہے بشیر حضرمی کی۔ شب عاشور ہے، امام حسین کے خیمے میں سب اکٹھا ہے، امام حسین تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو ابھی تازہ بتازہ کوفے سے آیا ہے، جو لوگ بچتے بچاتے چپکے سے کوفے سے آ رہے تھے نا مسلسل، یہ آیا ہوا ہے، ابھی ابھی پہنچا ہے، بشیر کے بغل میں بیٹھا ہے، کان میں کچھ بشیر سے کہتا ہے۔ بشیر نے سنا، سننے کے بعد زبان میں اتنا آیا، اس کا بھی خدا ہے، اس کا بھی نگہبان خدا ہے۔ امام حسین نے جملہ سنا، کہا بشیر خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں، کہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مولا مجھے خدا نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، میری اکلوتی اولاد تھی، وہ محاذ پہ تھا، کہیں بارڈر پہ لڑ رہا تھا، اسلامی سرحدوں کی یہ جو ہے محافظت کر رہا تھا، کیونکہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہر حال میں بہرحال واجب ہے، حاکم کیسا بھی ہو، حفاظت تو بہرحال اسلامی ملکوں کی کرنا ہی کرنا ہے، ہاں دوسروں سے جنگ نہیں کرنا ہے لیکن حفاظت تو کرنا ہے۔ وہ میرا بیٹا وہاں اسیر کر لیا گیا ہے، اس نے آ کے مجھے خبر ابھی دی ہے، بیٹے کی اثرات سن کر کے ماں بہت بےتاب ہے، بہت تڑپ ہے، اسی میں نے کہا کہ اس کا بھی خدا مالک ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں بشیر، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، بشیر تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، کیونکہ ماں کے لیے جوان بیٹوں میں اکلوتا بیٹا، اس کی اسیری بہت گرا گزرتی ہے ماں کے اوپر، تنہا ہے، اکیلی ہے بیچاری، کس طرح سے زندگی گزارے گی، تم جا سکتے ہو، جاؤ اور جا کر کے اپنی بیٹی کی رہائی کا انتظام کرو۔ بشیر کہتے ہیں مولا ایک کیا 100 بیٹے بھی ہوتے تو آپ پر سے قربان، بھلا بشیر آپ کے در کو چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ جانتے ہیں بشیر کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ تو اس طرح کے شیعہ بھی کوفے میں موجود تھے، یہ وہ اصحاب تھے جن کے صرف دل میں محبت حسین نہ تھی بلکہ عمل میں بھی ایک مومن اور باکردار افراد تھے، یہ اپنے عمل میں بھی جو ہے متقی کی زندگی بسر کرتے تھے، عابد شب زندہ دار تھے، ان کا اخلاق، ان کا کردار عدل و انصاف کے میدان میں ہر جگہ یہ نمونہ تھے۔ تبھی تو امام حسین نے کہا تھا لا اعلم خیرا من اصحابی، مجھے اپنے اصحاب سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، معمولی چیز کوئی نہیں تھی کہ صرف دل میں محبت تھی ان کے، نہیں، دل میں محبت تھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ کچھ وہ افراد تھے
جو امام حسین کی شہادت سے پہلے قید کر لیے گئے تھے. سینکڑوں افراد تھے جو قیدوں میں تھے. یہ جو ہے سلیمان ابن سرد خزاعی، مختار، یہ سارے افراد وہ تھے جو قید کر لیے گئے تھے. کچھ کربلا میں پہنچ نہ سکے کیونکہ یہ جو ہے ناکہ بندی تھی، جا نہیں سکتے تھے، نکلنے کا امکان نہیں رہ گیا تھا. جناب مسلم اس وقت شہید ہوئے، ان میں سے بہت سارے افراد جو ہے سفر میں تھے نہیں وہاں پر کوفے میں. ورنہ امام حسین کے چاہنے والوں کی تعداد کوفے میں، بہرحال مولا کائنات کا دارالخلافہ تھا، مولا کائنات کی تعلیمات سے استفادہ کرنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی جن کے نام امام حسین نے خط لکھا ہے. اس زمانے کے حالات کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے باوجود محبت اہل بیت پر قائم رہ جانا، وہ اس طرح کی محبت قلبی بھی اور عملی بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب ایک طرف سے تشویق، دوسری طرف سے تحدید. تشویق، علی کی محبت کو چھوڑ دو، تمہیں جتنی مادی سہولیات چاہیے تمہیں دیں گے. باغ چاہیے، باغ دیں گے. تمہاری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کا انتظام کریں گے. بچوں کے لیے جاب نہیں ہے، اس کا انتظام کریں گے. کاروبار کے لیے پیسہ نہیں، وہ تمہیں دیں گے، وہ تمہیں دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھوں کے قدم کو لڑکھڑا دیتی ہیں. ہاں جی، آپ دیکھیں جاب کا لالچ کوئی معمولی لالچ تو نہیں نہ ہوتا ہے. آج جاب کے خاطر ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے، بزنس کو ترقی دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے ہیں. ایک طرف سے تشویق، دوسری طرف سے تحدید ہے کہ اگر تم عشق علی سے دستبردار نہ ہوگے، تم نے اگر عشق علی کو نہ چھوڑا، تمہارا جینا حرام کر دیں گے. آپ نمونے دیکھیں، موجود ہے. ایک نمونہ ہے حجر ابن عدی. حجر ابن عدی وہ تھے جو مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں مولا کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے. حجر ابن عدی کے 3 بیٹے جنگ صفین میں مولا کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے. نعرے لگانا آسان ہوتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کے نعرہ حیدری یا علی، وہ سب سے بڑے چاہنے والے محب. عمل کے میدان میں ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. جنگ صفین میں بوڑھے باپ کے 3 جوان بیٹے شہید ہو گئے، پیشانی پہ شکن نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. معاویہ گرفتار کر کے لاتا ہے حجر ابن عدی کو. جب مولا کائنات شہید ہو چکے، دربار معاویہ میں حجر لائے جاتے ہیں. زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے کہتا ہے این طرفات. ان کے بیٹوں کا نام تھا طارف، طریف، طرفا، اور تینوں کو ملا کہا جاتا تھا طرفات. ظہر اثر کو ملا کہتے ہیں یہ جو ہے زہرین. حسن حسین کو ملا کے کہتے ہیں حسنین. طارف، طریف، طرفا کو ملا کے کہا جاتا تھا طرفات. این طرفات. بوڑھے باپ کو جوان بیٹی کی یاد دلا دینا، زخموں پر نمک چھڑکنا ہے نا. این طرفات، تمہارے وہ تینوں بیٹے کہاں ہیں؟ علی کا چاہنے والا ایک دفعہ سر اٹھا کے کہتا ہے تیرے خلاف مولا کا ساتھ دیتے ہوئے صفین میں شہید ہو گئے. پھر معاویہ کہتا ہے علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. پروپیگنڈے بہت برا اثر چھوڑتے ہیں. ہمارے کتنے بچے دشمنوں کا یہ جو ہے پروپیگنڈا سن کر کے بہک جاتے ہیں. تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا، تمہارے بیٹوں کو کٹوا دیا. جنگ صفین میں اہل بیت میں سے کوئی شہید نہیں ہوا. امام حسن محفوظ، امام حسین محفوظ، جناب عباس محفوظ، محمد حنفیہ محفوظ، مسلم ابن عقیل محفوظ، سب محفوظ تھے نا. اپنے بچوں کو محفوظ رکھا، تمہارے بچوں کو کٹوا دی. یہ وہ حربہ ہے جو بڑے سے بڑے انسان کو جو ہے متزلزل کر دیتا ہے، ذہنوں کو مخدوش کرنے کے لیے. مگر عشق علی کی قیمت یہاں پہچانے. ایک دفعہ علی کا یہ چاہنے والا سینہ تان کے کہتا ہے بل ما انصفت علیا. وہ کہتا ہے علی نے انصاف نہیں کیا. حجر کہتے ہیں میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. بل ما انصفت علی، میں نے علی سے انصاف نہیں کیا. علی شہید ہو گئے، میں ابھی تک زندہ موجود ہوں.
میں ابھی تک زندہ موجود ہوں. معاویہ مجبور ہو جاتا ہے ان کو چھوڑ دینے کے لیے، کیونکہ معاویہ کی سیاست یہ تھی نا کہ بظاہر وہ اپنے کو اچھا دکھانا چاہتا تھا، بباطن خباثت. یزید اور معاویہ میں فرق یہی تھا. چھوڑ دیا ان کو، مگر دل میں کسک تو ہے، حجر کو چھوڑ نہیں سکتا، بغض تو ہے حجر کا، پریشانی تو ہے حجر سے. پھر گرفتار کیے گئے حجر دوبارہ. اور اب کی معاویہ نے لیٹر لکھا جس میں جو ان کا کمانڈر تھا کہ میرے پاس لے کے نہ آنا، اس کو میرے پاس لے کے نہ آنا، چونکہ یہاں آنے کے بعد ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں. ایک سفید کاغذ کے اوپر سائن کر کے دے دیا، سفید کاغذ، کہ حجر سے کہو کہ محبت علی کا سودا اگر کرنا چاہتے ہیں ہم سودا کرنے کو تیار ہیں، ہم تیار ہیں سودا کرنے کے لیے. کتنے میں محبت علی کو خریدے گا؟ 1000 لاکھ کروڑ ارب کھرب. معاویہ بھی جانتا ہے کہ محبت علی بہت قیمتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. محبت علی اس کی قیمت کو ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ ہم کتنے سرمایہ دار ہیں. ہم سے بڑا مالدار کون ہے دنیا کا؟ لیکن ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے. جب تک مچھلی پانی میں ہوتی ہے اسے کیا پتا پانی کی قیمت کیا ہے. جب پانی سے باہر نکال کے پھینک دی جاتی ہے تب پانی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. کتنی قیمتی ہے محبت علی. سادے کاغذ کے اوپر سائن کر کے دے دیا کہ حجر سے کہو علی کی محبت سے اگر دستبردار ہو جائیں، جو قیمت مانگیں گے حجر ہم دینے کو تیار ہیں، جتنی دولت چاہیے اتنی دولت دیں گے، جہاں کی حکومت چاہیے وہ حکومت دے دیں گے، اقتدار چاہیے اقتدار دیں گے، باغات چاہیے باغات دیں گے، زمین چاہیے زمین دیں گے، سونا چاندی چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں. مقدار بھی ہم نہیں معین کریں گے، حجر خود سے لکھ لیں. کیونکہ معاویہ بھی جانتا ہے کہ علی کی محبت کی قیمت معین کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. وہ نہیں معین کر سکتا ہے محبت علی کی قیمت. جتنا چاہیں حجر لکھ دیں. حجر نے کہا کہ محبت علی کی قیمت دنیا میں ہے ہی نہیں. صاحب انکار کر دیا کہ علی کی محبت کا سودا نہیں کر سکتے ہیں. تشویق ختم ہو گئی، لالچ ختم. اب اس کے بعد دھمکیاں شروع ہو گئی. حجر اگر علی کی محبت سے دستبردار نہ ہوگے تمہیں قتل کریں گے، تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے. حجر نے کہا قتل ہو جانا منظور ہے، جان دے دیں گے مگر محبت علی کو نہ چھوڑیں گے. محبت علی سے دستبردار ہونے کو حجر تیار نہیں ہوئے. جلاد بلایا گیا، قتل کی تیاریاں ہو گئی. حجر نے کہا بس ایک درخواست ہے میری، کو غور سے سنیے گا. ایک درخواست ہے میری، وہ یہ ہے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے مارنا. بالکل فطرت انسانی کے خلاف بات ہے. عام طور سے لوگ اپنی جان قربان کر کے بچے کی جان بچانا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، کوئی اپنی اولاد کی موت برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو چاہتے ہیں کہ پہلے میں مر جاؤں میرا بچہ زندہ رہے. حجر بالکل برعکس کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے بچے کو قتل کیا جائے، اس کے بعد مجھے قتل کیا جائے. کیوں؟ آج ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ بہت گشت کرتا ہے، بچوں کا کیریئر بنانا ہے، بچوں کا فیوچر سنوارنا ہے، بچوں کا مستقبل بنانا ہے. فلاں کام کیوں کرتے؟ کیا کریں؟ بچوں کا مستقبل بنانا ہے. فلاں کام تو گناہ ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا کریں؟ اکیلے ہوتے روکھی سوکھی کھا لیتے، خدا کی قسم کہ گندا کام نہ کرتے. اگر بچے تو پالنا ہے نا، بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے. آج کل جانتے ہی خرچ کتنا ہوتا ہے بچوں کی تعلیم پر، اس پر اس پر. مجبور ہے کیا؟ مجبوری ہے، کیا کریں؟ مجبوری کے عالم میں مجبوری کی بھی ایک عجیب تعریف ہے. مجبوری کی بھی ایک عجیب تعریف ہے. جہاز میں ایک صاحب تشریف لے آ رہے تھے، ایک شیعہ عالم دین بیٹھے ہیں بغل میں، اہل سنت کے عالم دین ہیں، بڑے مقدس، راستے بھرو قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب کھانے کا موقع آیا پلین میں تو کھانے کا آرڈر دیا. جب ٹرے آئی تو اس میں کیا دیکھا کہ سور کا گوشت رکھا ہوا ہے. تو کہا کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس میں سے ایک سور کا گوشت حرام ہے.
یہ جو ہے واضح آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر، واضح آیت ہے. کہنے آپ نے اس کے بعد والی آیت دیکھنے پڑھی نہیں، آپ نے آدھی آیت پڑھی. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ مجبور ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم مجبور ہیں، اس وقت کاہے کی مجبوری ہے؟ 2-3 گھنٹے میں فلائٹ پہنچ جائے گی، اتر کے جتنا کھانا ہے حلال کھانا کھا سکتے ہیں آپ، جتنا دل چاہے کھا لیجیے گا اس کو آپ. یعنی ہمیں تو ابھی بھوک لگی رہتا، ہم تو مجبور ہیں. تو بعض دفعہ لوگ مجبور بنا لیتے ہیں اپنے کو، حالت اضطرار میں ہے تو کیا کریں، مجبوری ہے، بچوں کو پالنے کی مجبوری ہے، لہذا فلاں حرام کام، فلاں حرام بزنس، فلاں حرام بچوں کی خاطر کرنے کو تیار، تاکہ بچوں کا کیریئر سنور جائے. بچوں کا مستقبل بنتا کیسے ہے، بچوں کا کیریئر سنورتا کیسے، یہ اگر سیکھنا ہے تو حجر سے سیکھیں. بچوں کا کیریئر یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کار خرید کے دے دیں، مکان خرید کے دے دیں، بینک بیلنس ان کا بڑھ جائے، ان کو اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے، مال دنیا مل جائے. یہ بچوں کا کیریئر نہیں ہے. بچوں کے کیریئر کو اگر سمجھنا ہے تو حجر کی اس داستان سے سمجھیں. حجر کہتے پہلے میرے بچے کو قتل کر دو، بعد میں مجھے. سلوات پڑھے محمد. وجہ کسی نے مجھے حجر وجہ کیا ہے کہ تم یہ خواہش کیوں کر رہے ہو کہ پہلے تمہارے بچے کو قتل کیا جائے پھر تمہیں قتل کیا جائے؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اگر پہلے قتل کر دیا گیا، میرے قتل کو میرا بچہ برداشت نہ کر سکے اور ڈر کر کے محبت علی سے دستبردار ہو جائے. آج میرے بچے کے پاس جو محبت علی کی دولت ہے، محبت علی کا سرمایہ موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا سے جائے اس سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے لے کر کے جائے، اس سرمایہ سے محروم ہو کر کے نہ دنیا میں رہے نہ دنیا سے جائے. لہذا میں چاہتا ہوں میری نگاہوں کے سامنے میرا بچہ قتل ہو جائے تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ میرے بچے کا کیریئر بن گیا. اگر بچوں کا کیریئر بنانا ہے، بچوں کا کیریئر اس طرح سے بنے گا. بچوں کا کیریئر یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے دولت دنیا سے، ٹھیک ہے دولت مل جاتی ہے، حرج بھی نہیں ہے. مخالف اسلام دولت کا نہیں ہے. دنیاوی عیش و آرام کو اسلام یہ جو ہے بری نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، حلال ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بنائیں، دوسرے کو پھیلی ہیں. خداوند اعلیٰ نے ساری نعمتیں آپ کے لیے بنائی ہیں، لیکن کس قیمت پر؟ دین کو چھوڑ کر کے. اصل آرام کی جگہ وہ ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ تو کام کی جگہ ہے نا. وہ آرام کام کے ضمن میں اگر آرام ہی مل جائے تو کیا برا ہے؟ بچہ پڑھنے کے لیے کالج میں گیا، اچھا ہاسٹل مل جائے تو کیا برا ہے؟ اچھا کھانا بھی مل رہا ہے، اچھی تعلیم بھی ہو رہی ہے، لیکن تعلیم نہیں اور کھانا بہت اچھا ہے، وہاں رکھیں گے اپنے بچے کو. اس کالج میں آپ بھیجیں گے اپنے بچوں کو جہاں بلڈنگ بہت اچھی ہے، ایئر کنڈیشن کا بہترین انتظام ہے، کھانا بہت عمدہ ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن ٹیچر سب جاہل اور کاہل. وہاں نہ بھیجیں گے اپنے بچے کو. تو دنیا میں اگر ہم آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد ہے بھائی آرام. ضمن اگر آرام مل گیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو زمانہ وہ تھا جب شیعوں کو ایک طرف سے لالچ دلایا جاتا تھا، دوسری طرف سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں. لالچ بھی کوئی معمولی لالچ نہیں. حجر ابن عدی کو جو لالچ دیا گیا، جناب ابو ذر کے واقعات کو آپ دیکھ لیں. جناب ابو ذر کے واقعات نمونے، یہ افراد معصوم نہیں تھے. عام طور سے جب معصوموں کا کردار ہم لوگ پیش کرتے ہیں تو آپ اور ہم دونوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں معصوم، یقیناً ہم کہاں معصوم، کہاں ہم ان کے خاکے پا بھی نہیں ہیں، ہم ان کی تعصیب کہاں کر سکتے ہیں. لیکن جب مسئلہ ہے سلمان ہے، ابو ذر ہیں، حجر ابن عدی ہیں، رشید حجری ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، زہیر قین ہیں، سعید ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کا تعلق خاندان عصمت سے نہیں ہے. یہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کی ان کی شخصیت کیا تھی، کیا ہو گئے یہ؟ ان کو تو اپنے لیے کم سے کم نمونے عمل بنا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے آئیڈیل بن سکتے ہیں، یا ان کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں. جناب ابو ذر شیعہ علی ہے نا، یہ وہ افراد ہیں جن کو امام رضا نے نمونے کے طور پر پیش کیا تھا.
کیونکہ جس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہد بن کر کے خراسان پہنچے ہیں، مرو پہنچے ہیں، تو بہرحال کچھ افراد تھے وہاں پر جو اپنے کو شیعہ علی کہا کرتے تھے. اچھا، نفسیات ہے کہ جب پارٹی کا لیڈر یا پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو ورکر بڑے خوش ہوتے ہیں. پارٹی کے ورکر، ہاں ہماری پارٹی حکومت میں آ گئی. اور چھوٹے موٹے ورکر بھی اپنے کو یہ جو ہے وزیر اعظم سے کم پھر نہیں سمجھتے ہیں. ان سے وعدے بھی کہتے ہیں تمہارا فلاں کام ہو جائے گا، اور وہ سینہ تان کر کے بازاروں میں گھومتے ہیں. تو ایک زمانہ تھا جب علی کے شیعہ دبے کچلے رہتے تھے. جب یہ خبر پہنچ گئی کہ امام رضا ولی عہد ہو کر کے آ رہے ہیں، تو اب یہ شیعوں کا حوصلہ بھی جو ہے بلند ہوا، جو اپنے کو شیعہ کہا کرتے تھے اور ہم شیعہ ہیں اور ہمارے امام آ رہے ہیں، ہمارے امام آ رہے ہیں. امام آ گئے، مرو میں پہنچ گئے امام، خراسان آ گئے امام. یہ لوگ گئے امام کیا یہ جو ملاقات کے لیے، سب سے پہلے تو ملاقات ہم ہی سے ہوگی. وہاں گئے، بیت الشرف پیغام کہلایا کہ جی شیعیان علی آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے ملنے سے انکار کر دیا، ملاقات کا وقت نہیں دیا انہیں. سوچا تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی تھکن دور ہو جائے گی، پھر 2-4 دن کے بعد جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی. 2-4 دن کے بعد پھر گئے، پھر امام نے ملنے سے انکار کر دیا. خیال ہوا ابھی نئی نئی حکومت ہے، اسٹیبلش ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے، جب تھوڑا استحکام ہو جائے گا معاملات حل ہو جائیں گے پھر جا کے مل لیں گے. 2-4 ہفتہ گزر گیا، پھر گئے امام کے پاس، امام نے پھر ملنے سے انکار کر دیا. اب یہ خبر شہر میں بھی پھیل گئی کہ یہ جو ہے ڈینگے مارا کرتے تھے، ان کے امام تو ان سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے. اب جدھر سے گزرتے تھے انگلیاں اٹھتی تھی، لوگ تانے دیتے تھے، جملے کستے تھے. شہر میں رہنا ان کا دوبھر ہو گیا، شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اب شہر میں کسی کو کیا منہ دکھائیں. جاتے جاتے سوچا کہ چلو آخری دفعہ پھر امام نے کم سے کم خبر تو دے دے کہ ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. گئے امام کے بیت الشرف پر اور پیغام کہلایا کہ مولا وہ شہر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اب یہ کہا کہ امام نے ان کو بلا لیا تھا. اندر آئے، سلام کیا. کتنا یہ امام کی نگاہوں میں گر گئے تھے کہ امام نے ان کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا. چہرہ گھما لیا، چہرہ گھما لیا. قدموں بھی گر گئے امام کے. بولا آخر اتنی بے رخی کیوں؟ کیا گناہ ہے ہمارا؟ ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، ہمارا شمار شیعیان علی میں ہوتا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ امام نے پلٹ کے جواب دیا، ویحکم، وائے ہو تم پر، خبردار یہ جملہ اپنی زبان پہ مت لانا. انما شیعتہ الحسن والحسین وسلمان وابی ذر ومقداد ومحمد ابن ابی بکر الذین لم یرکبوا شیئا من فنون زواجرہ ولم یخالفوا شیئا من اوامرہ. خبردار اپنی زبان پہ یہ لفظ مت لانا. جانتے ہو شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ حسن تھے، شیعہ حسین تھے، شیعہ سلمان تھے، شیعہ ابو ذر تھے، شیعہ مقداد تھے، شیعہ محمد ابن ابی بکر تھے. یہ فقط نام تھے، انہیں کو شیعہ ہونا یا کچھ ان کے جو ہے صفات تھے جن کی بنا پہ ان کو شیعہ کہا جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ صفت یہ تھی کہ لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، انہوں نے کبھی علی کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی. ولم یرکبوا شیئا من فنون زواجرہ، جس چیز سے علی نے منع کر دیا کبھی اس کے قریب نہیں گئے. ارے تم ہو، کون سی چیز تمہاری علی سے یہ جو ہے شباہت رکھتی ہے؟ تمہارا کردار، تمہاری عبادتیں، تمہاری یہ جو ہے معاملات، تمہارا رہن سہن، تمہارا اخلاق، تمہارا کیریکٹر، کون سی چیز علی سے شباہت رکھتی ہے؟ ہاں یہ بولو کہ علی ہمیں اچھے لگتے ہیں. اچھا لگنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. تاج محل ہمیں اچھا لگتا ہے، تاج محل کی شیعہ تھوڑی ہیں. گلاب کا پھول ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم گلاب کے پھول کے شیعہ نہیں ہیں. شیعہ کے لیے اتباع ضروری ہے. تو ابو ذر شیعہ ہیں. کس طرح سے انہوں نے اپنی شیعت کو برقرار رکھا ہے؟ ابو ذر نے
ان کی نہیں کہ ان لوگوں کو چانس نہیں ملا تھی. ایک دفعہ ہوتا نا چانس ہی نہیں ملا. امتحان ہم لوگوں کا وہ امتحان ہی نہیں ہو پایا ابھی تک. پتا چلے کہ کتنے پانی میں ہیں. چانس ہی نہیں ملا گناہ کرنے کا. بہت سارے گناہ ہیں یا ماما ابا کبا خود سے روک لیتا ہے, کر ہی نہیں سکتے, یا ان حالات میں نہ رہے. لیکن ابو ذر ان لوگوں میں سے نہیں ہے. جناب ابو ذر زبان حق بیاں چل رہی ہے. ابو ذر کی حکومت وقت عزیز آ گئی. معاویہ سے یہ جو ہے مدد مانگی گئی. معاویہ نے کہا بھیج دیجیے ہمارے پاس, ہم نے ایسے ایسے کو کتنوں کو جو ہے وہ سیدھا کر دیا ہے, بھیج دیجیے, ان کا علاج ہمارے پاس ہے. ابو ذر بھیج دیے گئے. مدینہ سے شام آ گئے. شام پہنچے ابو ذر. بہت اچھا استقبال, بہت پذیرائی. یہ استقبال اور پذیرائی وغیرہ کبھی کبھی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. فرض کیجیے ہمارے یہاں سے کسی صاحب کے گھر میں ہمیں ٹھہرایا گیا اور وہاں بڑی خاطر مدارات ہو رہی ہے, بڑا اچھا استقبال اور بڑی تعریفیں ہماری ہر طرف سے. چار ہم وہاں پہ یہ جو ہے وہ گناہ بھی دیکھ رہے ہیں, زبان ہماری بند ہو جاتی ہے, تھوڑا سا تکلف ہونے لگتا ہے نا. اچھا کہیں وہ بالکل بد اخلاقی سے پیش آئے ہوتے تو جو گناہ چھوٹے موٹے چھپے چھپے تھے اس کو بھی ہم اجاگر کر لیتے ہیں. نفسیات یہی ہے نا عام طور سے. انسان عبید الاحسان, انسان بندے احسان ہے. کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے, کچھ گفٹ دے دے, کچھ انعام دے دے وغیرہ وغیرہ, نفسیات انسان کی ہے. ابو ذر پہنچے شام, زبردست استقبال ابو ذر کا, صحابی رسول آیا ہے, فلاں آیا ہے. وہ اس کے بعد رات ہوئی, رات کے وقت معاویہ نے بڑی تھیلی بھیجا ابو ذر کے پاس, سونے کے سکوں سے بھری ہوئی. کہ جی ابو ذر نے کہا بھائی رات میں کیا ہے, کیا کوئی مال غنیمت وغیرہ آیا ہے؟ اور معاویہ اتنا انصاف پسند ہو گیا ہے, کیونکہ تو علی کا کام تھا نا, علی کا کام تھا نا یہ کہ اگر کہیں سے کچھ آ گیا صبح ہونے سے پہلے پہلے مستحقین میں بڑھ جانا چاہیے. معاویہ اتنا انصاف پسند ہو گیا ہے. کہنے نہیں یہ مال غنیمت وغیرہ نہیں ہے, یہ تو عطائے خاص ہے, مخصوص تحفہ ہے آپ کے لیے. کہاں سے آیا معاویہ کہ جو ہمیں یہ جو ہے مخصوص تو عطائے خاص آئی کہاں سے؟ ابو ذر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. سونے کی تھیلی کو ٹھکرانا کوئی آسان کام نہیں. یہ پہلا قدم ہے, پہلا قدم ہے. اگر مال حرام پیٹ میں چلا گیا اس کے بعد سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. محال تو نہیں ہے مگر مشکل ہو جاتا ہے. پھر حق بات دل میں اترتی ہی نہیں ہے. سنتا ہے انسان, تعویلیں کرنے لگتا ہے, توجیہات کرنے لگتا ہے. کربلا میں عاشور کے دن جب جناب زینب نے پوچھا امام حسین سے, بھیا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں, آپ نے بتایا نہیں کہ آپ فرزند زہرا ہیں. کہا بہن سب کچھ کر چکا, سب کچھ سمجھا چکا ہوں, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. کیوں؟ فی بطونہم حرام, ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. مال حرام اگر پیٹ میں ہے تو کہنے والا حسین جیسا کیوں نہ ہو, نہ کہ ہم جیسا بے عمل خطیب. حسین جیسا معصوم کہہ رہا ہے, قرآنی آیات کو پیش کر رہا ہے, علی اصغر کو ہاتھوں پہ دیکھ رہا ہے کہ ننھا سا بچہ پیاسا تلظا کر رہا ہے. تلظا کا معنی بتایا تھا نا آپ کو. تلظا یعنی جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے, زمین پر جب پھینک دیا جاتا ہے, مچھلی جب تڑپتی ہے نا, اس حالت کا نام تلظا ہے. یہ ساری چیزیں انسان دیکھ رہا, پانی دینے کے بجائے تیر سے جواب. کیا چیز ہے؟ ابو ذر نے وہیں احتیاط نہیں, ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے. ابھی ابو ذر نے کوئی کام کہا نہیں کیا کہ فلاں کام کے بدلے میں, یہ تو گفٹ ہے, تحفہ ہے. لیکن جو صاحبان یہ جو ہے بصیرت ہوتے ہیں وہ ہر تحفے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. ہر تحفے کو ہمارے یہاں آج کل یہ جو ہے رشوت کا نام بدل کے تحفہ کر دیا, گفٹ کر دیا گیا ہے. لیکن صاحبان بصیرت پہچان جاتے ہیں. ابو ذر لینے سے انکار کر دیا, پیسہ واپس آ گیا. معاویہ کی ساری امید اسی سے تھی, اصلاحات اس کا یہی تھا نا, بڑے بڑوں کو سیدھا کیا. کہے سے سیدھا کیا ہے؟ پیسے کے بل پہ سیدھا کیا ہے. خواہش یہ ہے کہ ابو ذر قبول کر لیں. جناب ابو ذر نے ہاتھ نہیں لگایا. اب دوسری ترکیب کی گئی, دوسری ترکیب یہ رچی گئی, ہمارے آس نے کہا ہمیں ہمارے حوالے کر دو, ان کا علاج ہمارے پاس ہے, ان سے کیسے جو ہے نپٹنا ہے ہم جانتے ہیں.
براہ راست تھوڑی بھیجا جاتا ہے. معلوم ہے کہ ابو ذر تمہارے پیسے کو قبول نہیں کریں گے. ہر ایک کو خریدنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہم جیسے طالب علم کو قبضے میں لینے کا الگ طریقہ ہے, آیت اللہ العظمیٰ کو قبضے میں لینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جس طرح سے ہمیں قبضے میں لے لیں گے ان کو تھوڑی لے پائیں گے قبضے میں. ہمارے حوالے کرو. یہ لالچ والے نہیں ہیں, ان کو دولت کا لالچ, کا طریقہ دوسرا ہوگا. بصیرت بہت ضروری ہے, سوجھ بوجھ انسان کی بر وقت فیصلہ کر سکے کہ حق کیا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ رزق حلال اور خدا سے توفیق, یہ دونوں چیزیں اگر فراہم نہ ہوں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. عمرو عاص نے ایک غلام کو بلایا. ہر غلام کی خواہش تو یہ ہوتی ہے نا اس کو آزادی مل جائے. غلام کو بلایا, آزاد ہونا چاہتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں. ابھی جو لے کے گیا تھا وہ یہ جو ہے سرکاری کارندہ تھا, سرکاری کام انجام دینے گیا تھا. لے کے گیا, لے تو لے نہ لے, ڈیوٹی اس کی ہو گئی. اب سرکاری نے اس کا اپنا کام بن جائے. آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کہاں آزاد ہونا چاہتے ہیں. کہ اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو واحد طریقہ یہ ہے, یہ تھیلی اگر ابو ذر قبول کر لے تم سے, اگر تھیلی کو ابو ذر نے قبول کر لیا تو تم آزاد. ابھی کتنی کوشش کرے گا. تو اس کی آزادی موقوف ہے. ابو ذر تھیلی کو قبول کر لیں. لے کر کے آیا ابو ذر کے پاس, کہ آپ کے جو ہے مسیحا ہیں غلاموں کے, غریبوں کے حق میں آواز اٹھانے والے آپ ہیں, آپ کی بڑی تعریف سنی ہے, بہت چرچا سنا ہے. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ غریبوں کے جو ہے مسیحا تھے نا ابو ذر, آپ نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ ہاں کیوں نہیں چاہتا, بالکل آرزو ہے کہ تم لوگ آزاد ہو جاؤ. کہ سرکار ہماری آزادی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اگر چاہیں تو ہمیں آزادی مل سکتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ یہ تھیلی آپ قبول کر لیجئے. یہ تھیلی قبول کر کے آپ غریبوں میں بانٹ دیجئے, فقیروں میں بانٹ دیجئے, محتاجوں کو دے دیجئے, مت رکھیے گا اپنے پاس, اپنے پاس مت رکھیے گا. آپ نے اگر تھیلی قبول کر لی تو ہمیں آزادی مل جائے گی. ابو ذر سمجھ رہے ہیں کہ تھیلی کتنی خطرناک ہے. ابو ذر نے جواب دیا, مجھے تمہاری آزادی بہت عزیز, لیکن تمہیں آزاد کر کے اپنے کو میں غلام نہیں بنانا چاہتا. تھیلی کو قبول نہیں کیا کہ معاویہ کی غلامی قبول کرنا پڑے گی. ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ نہیں کہ لوگوں کو چانس نہیں ملا, موقع نہیں ملا. خدا کی قسم اگر یہ بنی امیہ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو جاتے تو بڑے سے بڑے عہدے انہیں دیے جاتے. سبھی نہیں ملتا. لالچ جب کام نہ آیا تب اس کے بعد دھمکیاں شروع ہو گئی, سختیاں شروع ہو گئی. ابو ذر تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا. شیعوں کو ہمیشہ دو چیزوں سے دور رکھا گیا. ایک اقتصادی دباؤ شیعوں پر, آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے, صدر اسلام سے لے کے پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اقتصادی دباؤ, ان کے پاس پیسہ نہ آنے پائے. دوسرا, اقتدار سے ان کو ہمیشہ محروم رکھا گیا. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی فدق کیوں چھینا گیا تھا؟ آپ فدق کی تاریخ پڑھیں, فدق کیوں چھینا گیا تھا؟ ایک باغ لینے کی بات نہیں تھی. شیعوں کو اقتصادی طاقت سے محروم کرنے کی پہلی سازش تھی. خلافت غصب کی گئی تاکہ اقتدار سے ان کو دور رکھا جائے. فدق کو چھینا گیا تاکہ ان کو اقتصادیات اور معیشت سے ان کو دور رکھا جائے. ابو ذر کا روضہ میں کیسے انتقال ہوا؟ بیمار تھے, کینسر ہو گیا تھا, ٹی بی تھی ان کو. کیا تھا ابو ذر کو؟ کوئی بیماری نہیں تھی ابو ذر کو. کسی نے قتل کر دیا تھا؟ نہیں, بھوک سے مر گئے ابو ذر. ابو ذر بھوک سے مر گئے, بیوی بھوک سے مر گئی تڑپ تڑپ کر کے. ابو ذر کی موت کا سبب بھوک ہے. کس زمانے میں؟ اس زمانے میں یہ دولت چھلک رہی تھی. جو زمانے کے بعد ہے جب عبد الرحمن ابن عوف, شورا کے 6 میں سے یہ بھی ہے نا, عبد الرحمن ابن عوف جب بڑے ہیں, 6 بچے ان کے تھے, لڑکے لڑکیاں ملا کر کے 6 عدد. جب ان کی دولت میراث میں بٹی ہے تو بیٹیوں کو آدھا ہوتا ہے نا, ہر بیٹی کو 86,000 مسقال سونا ملا ہے. کم سے کم مسقال کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہے, یہ ہے 3.5 گرام.
مسقال کے جو ہے مختلف وزن ہیں، آپ کم سے کم والے لے لیجئے، 3.5 گرام ایک مسقال میں، 86,000 مسقال سونا، باغات الگ، زمینیں الگ، اونٹ الگ، گھوڑے الگ، صرف سونے کی شکل میں جو چیز ملی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنی دولت کہ جب مرتے ہیں تو مرنے کے بعد جو میراث بٹی ہے، ایک بیٹی کو جو حصہ ملا ہے 6 بچوں میں سے، اتنی بڑی دولت، اسی وقت ابو ذر بھوک سے مر رہے ہیں۔ جس زمانے میں دولت کا عالم یہ ہے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کی وہ چپل جو قالین پر پہن کے چلا کرتی تھی، باہر والی سینڈل نہیں، یہ چپل جو ہوتی ہے گھر میں پہننے والی، آپ لوگوں کے بھی ہوتی ہے نا، کارپیٹ پہ پہن کے چلتے ہیں گھر کے اندر، تاریخوں میں اس کی قیمت لکھی ہے 50,000 سونے کا دینار۔ ایک چپل کی قیمت، تاج کی قیمت چھوڑیے، کپڑوں کی قیمت چھوڑیے، گھر کی قیمت چھوڑیے، دولت کا یہ عالم، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں تنگدستی کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یعنی اپنی بیٹی کی بات نہیں، پورے خاندان کی بات ہو رہی ہے، ہم اہل بیت کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اتنی تنگدستی ہے۔ ظاہر سی بات ان کی شادیاں کوئی بہت یہ تڑک بھڑک والی تو نہیں ہوتی تھی، سادہ شادی میں، سادہ شادیوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ خرچ تو ہوتا ہے، اتنا خرچ نہیں اسی زمانے میں، رشیوں کو اقتصادی اعتبار سے دبائے۔ ایسے حالات میں اگر کسی کو لالچ دلایا جائے تو لالچ کتنا اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں اگر لاکھوں بھرے ہیں، اگر ہمیں کوئی لالچ دلائے 10-20 ہزار کی اور ہم اس میں اتنا نہ کریں، کوئی بڑا کام نہیں ہے، پیٹ بھرا ہے ہمارا نا، بھرے ہوئے پیٹ کو، لیکن وہاں جہاں بھوکا ہے انسان، ایک ایک پیسے کو ترس رہا ہے انسان، اس انسان کے سامنے اگر یہ چیز رکھی جائے۔ نویں امام محمد تقی علیہ السلام حدیث ہے، مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کو ہے کہ اپنی معیشت کا حساب کتاب رکھے، تقدیر معیشت، یعنی یہ دیکھیں کہ ہم جتنا پیسہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے، ہمیں اسے لینے کا حق ہے یا اسے لینے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اگر مومن آنکھ بند کر کے دولت اکٹھا کرتا ہے تو اسے مومن کہنے کا حق نہیں ہے اپنے کو۔ تقدیر معیشت، اقتدار کا آ جانا کافی نہیں ہے، دولت کا آ جانا کافی نہیں ہے، سرمایہ دار بن جانا کافی نہیں ہے، قابل فخر نہیں، ہمارے پاس اتنا، ہمارا بینک بیلنس اتنا آیا کہاں سے ہے؟ یہ کرسی جو تمہیں ملی ہے وہ کس قیمت میں کرسی ملی ہے؟ علی کے چاہنے والے وہ ہوتے تھے، حسین کے عاشق وہ ہوتے تھے، منصب، دولت، اقتدار سب کو پرکھتے تھے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اسلامی تعلیمات خدا راضی ہے یا خدا راضی۔ جب کبھی احساس ہو گیا، ہو سکتا ہے کبھی غفلت ہو جائے، معصوم تو نہیں نا ہے، لرزش ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لیکن اگر عشق علی ہے، عشق حسین اگر ہے، کہیں بھی نہا خانہ دل میں چنگاری ہے اہل بیت کی محبت کی، تو یقیناً ایک دن اپنا حساب کرے گا انسان، اور جب حساب کرے گا تو دولت کو ٹھوکر مار دے گا، اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، ٹھوکر مار کر کے حر کا کردار ادا کرے گا۔ کیا ہے آج ہم جناب حر کو جتنی عظمت دیتے ہیں، کیوں عظمت دیتے ہیں؟ کیا کیا حر نے؟ حر ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس اقتدار تھا، ٹھوکر مار کے آئے ہیں، اقتدار کو ٹھوکر مار کے آئے ہیں۔ حر ایک دستے کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ہیں ایک دستے کے حر کو عظیم ذمہ داری دی گئی تھی، اتنا حکومت کے اندر ان کا یہ جو ہے رسوخ اور اثر تھا، حر کا اقتدار مل چکا تھا، تو حسین کا راستہ روکنے کی ذمہ داری کسے دی گئی تھی؟ حر کو تو دی گئی تھی نا۔ امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے کوفے کی طرف، راستے میں حر کے لشکر سے یہ جو ہے مٹبھیڑ ہو جاتی ہے، اور مٹبھیڑ بھی کس طرح سے ہوئی ہے؟ اخلاق حسینی، شیعی تربیت، شیعی تعلیمات کا ایک بہترین نمونہ ہے یہ۔ دشمن سے بھی، کیونکہ اسلام نے ہمیں کسی محاذ پر، کسی منزل کے اوپر رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ دوستوں سے کیسے ملنا ہے، دشمنوں سے کیسے ملنا ہے،
اس اصول کو بھی جو ہے بیان کیا گیا ہے. اسلام میں جنگ ہے، خون بہتا ہے اسلام میں، لیکن خون کن یہ جو ہے بنیادوں پر بہایا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ درندگی ہے یا بقائے انسانیت ہے، حفظ انسانیت ہے؟ خور کا لشکر سے کامنا سامنا ہے، خور کا لشکر پیاسا ہے. پانی اگر نہ دیا جائے تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے. آج جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ آج یہ جو ہے اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ یہ ناکہ بندیاں کاہے کے لیے ہوتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، فلاں کے خلاف اقتصادی ناکہ بندی، 1 2 3 4 تجویزیں ہم پاس ہوتی رہتی ہیں. کاہے کے لیے؟ فلاں ملک کو تیل نہ دیا جائے، پیٹرول اس کا یہ جو ہے بند کر دیا جائے، ہے نا. آج دنیا اپنے کو یہ جو ہے متمدن کہتی ہے اور انسانی حقوق کے پاسباں ہے، سب کچھ ہیں. تو ایک عام سی بات ہے، آج کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں. امام حسین اگر پانی نہ دیتے یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. عرض کیا کہ اسلام میں انسانوں کو ختم کرنا معیار نہیں ہے. اسلامی جہاد کا مقصد کسی کی زندگی لینا نہیں ہے. اسلامی جہاد کا مقصد ہے بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لانا. ہاں، اگر کوئی روڑا بن جاتا ہے راہ ہدایت میں تو روڑے کو ہٹانے کا نام ہے جہاد. اس مشکل کو دور کرنے کا نام ہے جہاد. امام حسین نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے، بھیا عباس انہیں پانی پلاؤ. مشکوں کا دہانہ کھول دیا گیا. پتا ہے کہ ہم سفر میں ہیں، پانی ملے نہ ملے، اور ہر میں پانی کا حاصل کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا. بھیا عباس انہیں پانی پلاؤ. دیکھو جب تک اچھی طرح سیراب نہ ہو جائے تب تک مچھ کو ہٹانا نہیں. بھیا ایسا نہ ہو کہ انسانوں کو صرف پانی پلانا، جانوروں کو بھی پانی پلانا. اور دیکھو بھیا، جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں. جب تک اچھی طرح سے یہ سیراب نہ ہو جائیں مشق کو ہٹانا نہیں. بھیا پورے لشکر کو امام حسین نے سیراب کیا. سیراب کرنے کے بعد جب ان میں زندگی کی جو ہے رمق واپس آ گئی، جو دفعہ اور آگے بڑھتا ہے کہ مولا آپ آگے نہیں جا سکتے، لجام فرس سے حسین پہ ہاتھ ڈال دیا. امام کہتے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. دہنی اسمت سے نکلا ہوا جملہ ہے، کسی خطیب کا جذباتی جملہ نہیں ہے. تو غصے میں جذبات میں ایک بات کہہ دی نہیں. معصوم کے دہن سے جو جملہ نکلتا ہے وہ حکمت میں ڈوبا ہوا جملہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک اندازہ لگا سکتا ہوں شاید امام حسین نے حر کی ماں کا نام لے کر کے حر کے ذہن میں اپنی ماں کا تصور بیدار کرنا چاہا ہو. حر تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے؟ تجھے پتا ہے تو نے کس کا راستہ روکا ہے، کس کی لجام فرض پہ تو نے ہاتھ ڈالا ہے. اور حسین کا جملہ کام کر گیا. حر جواب میں کیا کہا؟ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں؟ دل میں ہے نا محبت کی چنگاری. مولا میں کیا کروں؟ میں کیا جواب دوں؟ میں تو آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون جس کا نام بھی بغیر وضو زبان پر نہیں لایا جا سکتا ہے. حر کے دل کو چوٹ پہنچ چکی ہے، یہاں تک کہ جب شب عاشور آتی ہے ایک اضطراب حر کے دل میں شروع ہو چکا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس کے مقابلے میں ہیں. یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ دولت، کیا اس کی قیمت اتنی ہے کہ فرزند زہرا کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے؟ جب شب عاشور آئی ہے اور حر کو یقین ہو گیا کل جنگ ہونی ہے، اب حر کا اضطراب اپنے اوج پر ہے. حر بے چینی کے ساتھ خیمے میں ٹہل رہا ہے. حر کا غلام کہتا ہے میں نے جب حر کی بے چینی کو دیکھا تو میں سمجھا شاید حر کو پیاس لگی ہے، پیاسا ہے، اور شدت گرما کی وجہ سے اس کا یہ عالم ہے. میں نے کوزے میں پانی بھرا بھر کر کے حر کی خدمت میں پیش کیا. حر نے کوزے کو ہاتھوں میں لیا، کچھ دیر دیکھا اور زمین پر پانی پھینک دیا. مقاتل میں یہ تو نہیں ہے کہ حر نے پانی میں کیا دیکھا، لیکن تصور تو کیا جا سکتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حر کو پانی میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویر نظر آ گئی. حر ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں تو پانی پی رہا ہے. اجرکم اللہ. حر نے پانی کو زمین پہ پھینکا. حر کا بھائی
हुर का गुलाम हुर के भाई के पास गया, जाके कहता है आज तुम्हारे भाई का मैंने अजब आलम देखा है, बेचैनी से खेमे में टहल रहे हैं, मैंने पानी पेश किया, पानी को देख करके जमीन पर फेंक दिया है। हुर का भाई आया, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये कैसा इस्तराब है, ये कैसी बेचैनी, ये कैसी परेशानी। अजीजों बात सवालात वो होते हैं जिनका जवाब लफ्जों में देना मुमकिन नहीं होता है। हुर ने जबान से कुछ न कहा, भाई के हाथ को पकड़ा, आकर के हुसैन के खेमों के पीछे खड़ा हो गया कि भैया तुम मेरे इस्तराब की वजह जानना चाहते हो, गौर से सुनो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। हुर के भाई ने गौर से सुनना चाहा। उसके बाद हुर ने पूछा भैया कुछ सुनाई दे रहा है? हुर के भाई ने कहा हाँ भैया, एक आवाज मुसलसल मेरे कानों से टकरा रही है। कहा भैया क्या सुना? कहा हुसैन के खेमे से नन्हे नन्हे बच्चों की सदाए अलतश, हाय प्यास की आवाजें आ रही है। कहा भैया इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? ये वही है ना जब हमारा पूरा लश्कर प्यास से हलाक हो रहा था, इन्होंने अपना सारा पानी हमें पिला दिया। अरे इंसानों ही को नहीं, जानवरों तक को पानी पिलाया। भैया ये कहाँ का इंसाफ, आज हमारे जानवर तक पानी पी रहे हैं। हाय रसूल का नवासा, उसके नन्हे नन्हे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। रात तमाम हुई, सुबह आशूरा नमोदार हुई। सुबह होते होते हुर ने पूरा फैसला कर लिया है, हम इस इक़्तिदार को ठोकर मारते हैं, इस दौलत को ठोकर मारते हैं। वो दौलत जो हक से टकरा करके मिले, वो इक़्तिदार जो हक को पामाल करके मिले, हमें वो हक वो इक़्तिदार नहीं चाहिए। हुर ने फैसला कर लिया, अपने बेटे को भी साथ लेता है। दोनों बाप बेटे आहिस्ता आहिस्ता उमर साद के लश्कर से दूर होते हैं, हुसैन के लश्कर की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। जब एक हद तक फासला हो गया तो हुर ने एक दफा बेटे से कहा बेटा मेरे दोनों हाथों को बांध दो। तब्दीली के बाद इंसान सिर्फ जबान से तब्दील नहीं होता है, बदन का रोआ रोआ तब्दील हो जाता है। बेटा मेरे हाथों को बांध दो। क्यों बाबा? कहा बेटा इन्हीं हाथों से तो लजा में फरस पे हाथ डाला था मैंने। बेटा मेरी आंखों में पट्टी बांध दो। क्यों बाबा? बेटा हुसैन से आंख मिलाने की ताब नहीं है। बेटे ने हाथों को बांधा, आंखों पे पट्टी बंधी, बाप बेटे दोनों हुसैन के खेमे की तरफ जा रहे हैं। एक दफा जब हुसैन की नजर हुर पे पड़ी, मिजाज शिना से निगाहे इमामत पहचान गई, अब ये वो हुर नहीं है, ये बदला हुआ हुर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। जब कोई तब्दील होकर के इस बारगाह में आता है, हुसैन कैसा इस्तकबाल करते हैं? बेटा अली अकबर, भैया अब्बास, मेरे लाल कासिम, अरे आगे बढ़ो, मेहमान आ रहा है। अजरकुम अल्लाह। और हुसैन के पास पहुंचा, पहुंचते ही अपना सर हुसैन के कदमों में डाल के कहता है हल्ली मिन तौबा, मौला क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? और को अपने गुनाहों का एतराफ है, गुनाहों का एहसास है। हल्ली मिन तौबा। इधर हुर की जबान से ही जुमला निकला, उधर हुसैन ने अपनी आगोश फैला दी। ए हुर मैंने तेरी तौबा को कबूल किया, मेरे खुदा ने तौबा को कबूल किया। लेकिन हुर अफसोस तो ऐसे वक्त पर आया है। ए हुर हमारे खानदान की मेहमान नवाजी मशहूर है, लेकिन तो ऐसे मौके पर आया है जब हमारे खेमे में तेरी ज़ियाफत के लिए कतरा पानी भी मौजूद नहीं है। हुर कहता है मौला मेरी ज़ियाफत की परवाह न कीजिए, हम मेरी ज़ियाफत का इंतजाम आपके नाना हौज़े कौसर पे करेंगे। बस यब्ने रसूलल्लाह मुझे इज़्न शहादत अता हो। इमाम ने इजाजत दी। पहले हुर का बेटा शहीद होता है, उसके बाद हुर जख्मी होकर के ज़मीन घर में करबला पे गिरा, मौला को आवाज देता है। बस आखिरी जुमले और मजलिस तमाम। हुर की आवाज सुनी हुसैन ने। वो हुसैन जो अली अकबर के सरहाने जाएगा, वो हुसैन जो अब्बास के सरहाने जाएगा, भला हुर की आवाज सुन करके न जाता? जैसे ही हुर की आवाज सुनी, हुर के सरहाने हुसैन पहुंचे। जब पहुंचे क्या देखा है? जख्मी हुर जमीन पर पड़ा हुआ है। हुसैन क्या मुकद्दर है हुर का। हुसैन करबला की जलती हुई जमीन पर बैठ गए। बैठने के बाद हुर के जख्मी सर को अपने जानू पे रखा। क्या मिराज मिली है हुर को? पहली मिराज उस वक्त मिली जब हुसैन ने कदमों से उठा करके सीने से लगाया। दूसरी मिराज हुर को क्या मिल रही है? जख्मी सर को उठा करके हुर का हुसैन ने अपने दानों पे रखा। इस जगह को पहचानिए, बहुत बड़ी जगह है। ये वही जगह है जहाँ थोड़ी देर के बाद अली अकबर का सर, जहाँ अली अकबर का सर वहाँ हुर का सर। उसके बाद
کہتے ہیں ہور تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام ہور رکھا تھا، تو دنیا میں بھی ہور ہے آخرت میں بھی ہور ہے۔ ابھی تو یاد ہے نا پہلے حسین نے کیا کہا تھا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، جب نجام فرض پہ ہاتھ ڈالا۔ اب حسین کیا کہہ رہے ہیں، تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام ہور رکھا تھا۔ عزیزو جب حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو ہور نے کیا کہا تھا پلٹ کے، یاد ہے جملہ نا، یہی تو کہا تھا نا کہ مولا میں کیا کروں، میں تو آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، آپ کی ماں اتنی پاکیزہ اور مقدس خاتون کی بلا وضو زبان پہ نام نہیں لایا جا سکتا۔ عزیزو یہ بڑا کریم خاندان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا۔ اور تو نے حالات میں میری ماں کا احترام کیا، میری ماں کا تو نے احترام کیا۔ ایک دفعہ حسین نے حر کو وہ تحفہ دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا، ارے جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی زخمی پیشانی میں باندھا، اے حر میری ماں کا تحفہ قبول کر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارے دلوں میں بھی محبت اہل بیت اور ہمارے عمل سے بھی محبت اہل بیت کا اظہار۔ پالنے والے دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی دھمکی ہمیں راہ حق سے منحرف نہ کر سکے۔ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔